علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان للانسان عدوا مبینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ کے ایک مختصر سے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدوا مبینا، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں، اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارا ماحول ہے، اور جس طرح کی سوچیں آج مسلمانوں کی بنتی جا رہی ہے، ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتا ہے، لیکن وہ اسلام کے راستے پر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، دعوت تو کرتا ہے اپنے ایمان کا، لیکن معاشرے کے حالات پر ہم غور کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں
جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام کو پڑھنے کے بعد مسلمان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اسلام نے احکام مسلمانوں کے لیے، اسلام نے جو احکام مسلمانوں کو بتائے ہیں، مسلمان ان احکامات پر بالکل نہیں چل رہا ہے، چاہے وہ خاندانی سطح پر ہو یا قبیلے کی سطح پر ہو، ذات و برادری کی سطح پر ہو، یا پھر گھریلو معاملات کی سطح پر ہو۔ آدمی صرف اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بس میرا دل خوش ہو۔ اب دل کا خوش ہونا چاہے شریعت کے مطابق ہوتا ہو یا شریعت کے خلاف ہوتا ہو، اس نے اپنا مقصد صرف اپنے دل کو خوش کرنا بنا لیا ہے، اپنی روح کو آرام پہنچانا نہیں بلکہ اپنے نفس کو آرام پہنچانا اپنا مقصد کر لیا ہے، جبکہ ایک مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا اور طرح طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ تو عبادات الہیہ سے ان کا تعلق ہے کہ مسلمان ان کام کے نہ کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں بڑا سخت گناہگار ہے۔ لیکن ان عبادات کے علاوہ بھی جو روز مرہ کی ہماری زندگی ہے، شب و روز جو ہم گزارتے ہیں، ان شب و روز میں بھی، ان رات و دن میں بھی ہمارے لمحے لمحے اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ انہی معاملات میں ایک معاملہ ہے ناچاکی، جس کو آپ آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہو، جھگڑا، فسادات، ایک دوسرے سے لڑنا بھیڑنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ طاقتور کمزور کو دبانے میں لگا ہوا ہے، مال دولت والا غریب کو دبانے میں لگا ہوا ہے۔ ان تمام اسباب کی بنیاد پر آج مسلمانوں میں جھگڑے اور فساد عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ جھگڑا کبھی خاندان کے چھوٹے بڑے ہونے میں ہوتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا خاندان بڑا ہے، کوئی کہتا ہے میرا خاندان بڑا ہے، اور اسی پر دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنی برادری اور اپنی قوم کی بیجا طرفداری، اس معاملے میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اور طلباء کے درمیان اور اساتذہ کے درمیان، ٹیچرز کے درمیان یہ بھی جھگڑے عام ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، دکاندار اور گراہک میں جھگڑا، مکان مالک اور کرایہ دار میں جھگڑا، بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ آدمی مسجد میں آ رہا ہے تو یہاں بھی اس کو اطمینان و سکون نہیں ہے، کبھی جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر انگشت نمائی، تو کبھی ایک دوسرے پر آنکھ کو اٹھا کر دیکھنا، غرض کی یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں میں بالکل عام سے عام تر نظر آ رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی اونچی برادری کا نہ ہو۔ اسلام کے اندر برادری کی تو اونچ اور نیچ ہے ہی نہیں، اللہ عز و جل کے نزدیک اور اونچ اور نیچ کا جو ذریعہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آدمی تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اور گناہ کے سبب وہ اللہ کی بارگاہ میں نچلے سے نچلے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسلام میں برادری کی اونچ اور نیچ تو ہے ہی نہیں،
سبھی آدم علیہ السلام کی اولاد اور ایک اللہ کے کلمے پڑھنے والے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمام مومنین بھائی ہیں، یعنی ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کوئی فضیلت نہیں ہوتی، دونوں اپنے باپ کی اولاد ہونے میں برابر ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کا معاملہ بڑھ کر ہے اس کا کمتر ہے، بلکہ دونوں کا معاملہ اپنے باپ کی اولاد ہونے میں برابر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے یہ معاملہ بالکل برابر کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کا معاملہ پیدا کرو. تو ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہیں، لیکن ہم اپنے اسلام اور اپنے قرآن کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے دست بگریباں ہیں، ایک دوسرے سے گالم گلوچ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش رچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی کسی بڑے منصب پر فائز ہے تو اس کو اس منصب سے گرانے پر لگا ہوا ہے، کوئی بڑا مالدار بن گیا ہے تو اس کے کاروبار میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی حسد کیا جا رہا ہے، کبھی اس کی چغلی کر کے اس کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، کبھی اس کے جو ہے گریبان میں جھانک کر اس کے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر کے لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی کمزوریوں کو بیان کیا جا رہا ہے. غرض کی اس کی عزت کو تار تار کرنے کے پیچھے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر چلنے کا اعلان نہیں کرتا، معاذ اللہ میں شیطان کے راستے پر چلنے کا اعلان کرتا ہوں. ایک مسلمان اپنے اس کردار سے ان باتوں کو پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسا کہ خود قرآن مقدس میں ابھی آیت کریمہ میں نے پڑھی. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے. شیطان انسان کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے. اب آپ غور کریں کہ قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ اختلاف یعنی دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا، دو مسلمانوں کے درمیان محبت کو ختم کرنے کا کام یہ شیطان کا ہے. ایک دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کو ڈال دے. اور ایک مسلمان آپ دیکھیں کہ وہ انہی کاموں کو کرتا چلا جا رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑے کو ختم کرنا تو درکنار، ایک دوسرے پر تہمتیں اور ان تمام معاملات کی جو ہے باتوں کو لے کر وہ جھگڑا کرانے میں لگا ہوا ہے. آئیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں اور ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے رہیں، اس کی کمزوری کو تلاش کرتے رہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بدنام کر کے اس کی عزت کو تار تار کر کے اپنے دل کو خوش کرنا چاہیں، ایسے مسلمانوں کے تعلق سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت کریں. اللہ کے محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو دوسرے مسلمانوں سے جھگڑا کرنے پر تلے رہتے ہیں ان کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایمان کے کمال کو پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتا ہے، کامیاب کرنا چاہتا ہے، تو یہ چیزیں اس وقت تک اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اگرچہ وہ حق پر ہو. یعنی جب جھگڑا ہوتا ہے دو مسلمانوں کے درمیان تو ظاہر سی بات ہوتی ہے کہ ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک غلطی پر ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں غلطی پر ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک غلطی پر ہوتا ہے. تو یہاں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو حق پر ہو
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کا ایمان ناقص رہے گا۔ اگر وہ چاہے کہ میں اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی تلاوت قرآن کے ذریعے، اپنے نوافل کے ذریعے، اپنی کثرت درود کے ذریعے، اپنے حج و عمرہ کے ذریعے اگر وہ چاہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ حاصل کرے، اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرے، تو وہ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اگر کسی مسلمان سے اس کا جھگڑا ہو اور یہ حق پر ہو اور یہ سامنے سے جھگڑا نہ چھوڑ دے، اس وقت تک وہ اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتا، اگرچہ دنیا کے اندر وہ آخرت کی کھیتی کے لیے کتنی ہی کوششیں کرتا رہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔ یعنی جھگڑا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ قوم کی قوم کو، برادریوں کو جبکہ وہ ہدایت پر ہو، جھگڑوں کے سبب وہ انہیں گمراہ کر دیا کرتی ہے۔ جھگڑا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ان جھگڑوں کے سبب گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ کے اندر اگر ایمان کی خرابی پیدا ہوئی ہے تو وہ ضرور یقینی طور پر کسی نہ کسی مسلمان سے جھگڑے کے سبب پیدا ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی دلی رنجش اور یہ معاملہ پیدا ہوا ہے، اس بنیاد پر کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ و رسول کے احکام سے پھر گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا کہ لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں تو جھگڑا انہیں گمراہیت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے یہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ آج آدمی اپنے آپ کو یہ منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرا کیا کام ہے، میرا کیا نام ہے، یعنی گویا کہ وہ اپنے آپ کو ان باتوں کو کہہ کر یہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے حدیث پاک کے مطابق کہ اگر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مبغوض اور سب سے ناپسندیدہ جو ہے دلیل کر رہا ہے کہ وہ اپنی ان الفاظ پر، ان گفتگوز کے ذریعے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند ہوں۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا کوئی مسلمان اس طریقے سے سوچ سکتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے عاجزی کا درس دیا ہے، اسلام نے عاجزی سکھائی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں عاجزی کو اختیار کرے، تواضع کو اختیار کرے، تکبر اختیار نہ کرے کہ تکبر شیطان کا کام ہے اور عاجزی اختیار کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ اگر بندہ اپنی غلطی پر بھی ہو تو عاجزی اختیار کرے اور جس نے اس کی غلطی کی ہے اس کو معاف کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آج کمزوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، کمزوروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یہ سوچ کر اگرچہ اس نے غلطی کی ہے لیکن ایک مسلمان کے حق میں یہ ہے کہ وہ اپنے اس مسلمان کو معاف کرے، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ اگر میں نے آج اس کو معاف کیا تو میرے بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ مجھ سے بڑا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، اگر وہ میری گرفت فرمائے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، تو اگر میں اپنے ماتحتوں کو معاف کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے وہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آدمی اپنی نظر اس پر رکھے اور اپنے چھوٹوں کی غلطیوں کو جو ہے ادھر ادھر کر کے انہیں معاف کرنے کی کوشش کرے، جس کے سبب اس کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک اور کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بے جا جھگڑتا ہے، بے جا جھگڑنا مطلب بغیر کسی مقصد کے، جیسے آج لوگ کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ تو ہر کسی سے پنگا لیتا رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے، انسان وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم سے کوئی جو ہے ٹکرائے نہیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ یاد رکھیں ایسا شخص اللہ عز و جل کی نظر میں کیسا ہے، سماعت کریں۔ جو شخص بیجا جھگڑتا ہے وہ اللہ عز و جل کی ناراضگی میں رہتا ہے۔
یعنی رب عز و جل اس سے ناراض ہوتا ہے، رب عز و جل کی وہ ناراضگی میں رہتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص لوگوں سے جھگڑا کر کے، لوگوں کے دل دکھا کر، ان کو ستا کر، ان کو پریشان کر کے، ان پر ظلم کر کے وہ یہ سوچے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، تو وہ کیسے راضی ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی رضا کے معاملات اپنے مسلمان بندوں کے دل کو خوش کرنے میں رکھا ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں اور ہم اگر یقین کے ساتھ اس بات کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں غور کریں کہ کون مسلمان بندہ ہم سے ناراض ہے، کون جو اللہ و رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ و رسول کی فرما برداری کرتا ہے، کون مسلمان ہم سے ناراض ہے۔ اگر وہ مسلمان ہم سے ناراض ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے تو ہم اس مسلمان کو خوش کرنے میں اپنے سارے جتن کر ڈالے، اپنی ساری کوششیں کر ڈالے۔ اگر ہم سے کوئی مسلمان ناراض رہا تو کما حقہ 100% اللہ کی رضا ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم نے ہر مسلمان کو راضی کر لیا تو ہم دل کے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے۔ اور یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد ایک اطمینان اور ایک سکون آپ کو حاصل ہوگا۔ لیکن یاد رہے، یہاں پر مسلمان سے مراد وہی مسلمان ہیں جو سنی صحیح العقیدہ ہو۔ بد مذہب اور بد عقیدوں کو خوش کرنے کی یہاں اجازت نہیں، بلکہ بد مذہب اور بد عقیدگی جن مسلمان میں پیدا ہو جائے، اسلام کے خلاف عقائد و نظریات جن میں پیدا ہو جائے، ان سے تو ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں ان مسلمانوں کی بات چل رہی ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہو، اللہ و رسول کا وہ فرمانات اور وہ ارشادات جو قرآن و حدیث اور بزرگان دین سے منقول ہے ان پر وہ ایمان رکھتا ہو۔ یہاں اس مسلمان کی بات چل رہی ہے کہ اگر ایسے مسلمانوں میں کوئی مسلمان آپ سے ناراض ہے تو آپ کو خوش کرنے میں، آپ اس کو خوش کرنے میں جتن لگا دیجئے، کوشش لگا دیجئے کہ جس دن وہ خوش ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آئیے حدیث پاک سماعت کریں کہ جو شخص حق پر اور غلطی پر رہنے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے، یعنی مان لو غلطی اسی کی ہے، اب ایک بار غلطی ہو گئی لیکن اب اس کے باوجود اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اب وہ خود جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غلطی پر ہوتے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک محل بنائے گا۔ اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے، یعنی غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی سامنے والے ہی کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے بیچ میں درمیان میں ایک محل بنائے گا۔ تو آپ غور کر لیں کہ جھگڑے کو دنیا کے اندر ختم کرنے میں، اگر دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہو اور ایک مالدار آ کر کہے کہ جو تم میں سے پہلے جھگڑا ختم کرے گا اس کو 50 لاکھ روپے میں دوں گا، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ہر ایک تیار ہو جائے گا جھگڑا ختم کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار اپنی زبان سے پھر جائے، لیکن یہ اس ذات گرامی کا فرمان ہے کہ پتھر کی لکیر بدل سکتی ہے لیکن اس فرمان کی سچائی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس باقی زندگی کے لیے، اس ہمیشگی کی زندگی کے لیے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے بیچ میں اور کنارے پر گھر بنائے گا، اس اصلی محل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آپسی اختلاف کو اپنے دل سے ختم کر دیجئے۔ اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہے، اس سے سامنے سے جا کر ملاقات کر لیجئے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں اطمینان و سکون پیدا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیے جھگڑا جب دو مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس جھگڑے کے اسباب بھی ہیں۔ اصل میں مجھے کچھ جھگڑوں کے اسباب پر بھی گفتگو کرنی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ مختصر میں بتا دوں کہ جھگڑے کے جو اسباب ہیں، ایک تو غصہ ہے، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کی چغل کھوری کرنا ہے، باپ بیٹے سے چغل کھوری کر رہا ہے، بھائی بھائی کی چغل کھوری کر رہا ہے،
اس پر ایک پوری تفصیلی بیان ہم نے تیار کیا ہے. چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے اور جھوٹ کے ذریعے، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو جھگڑے کے اسباب ہیں. اگر آدمی ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا، یہ سوچ لیا اس نے کہ اگر کسی کی کوئی خرابی کسی کے تعلق سے مجھے پتا چلی تو میں اس کو نہیں بتاؤں گا. جیسے دو دوست ہیں اور دو دوست آپس میں رہتے ہیں، لیکن ایک دوست کو دوسرے دوست کے خلاف بولتے ہوئے سن لیا. اب یہ تیسرا شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی جو اس نے یہ برائی بیان کی ہے میں اس کو جا کر بتا دوں. اسی کو چغل کھوری کہتے ہیں، اور اسی کے ذریعے دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوتا ہے. ان تمام باتوں پر اگر غور کر لے آدمی تو وہ جھگڑے سے یکسر بچ جائے گا. اور ان تمام چیزوں کو ترک کرنے میں احادیث مبارکہ میں جو فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کثرت سے بھرپور ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان جھگڑوں کے اسباب پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی جو رات دن ہمارے گھروں میں ہوتے رہتے ہیں. تھوڑی تھوڑی سی بات پر ناچاکی جھگڑا اور اس کا علاج انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو یاد رکھیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کے درمیان جھگڑا کرانا. ان کو کسی کو خوش دیکھنا اچھا نہیں لگتا. اگر دو بھائی آپس میں مل کر رہتے ہیں تو کسی تیسرے کو ان دو بھائیوں کا آپس میں رہنا اچھا نہیں لگتا. دو دوست رہتے ہیں تو ان کا مل کر رہنا اچھا نہیں لگتا. میاں بیوی خوشحال رہتے ہیں تو کسی اور کو ان کا خوشحال دیکھنا اچھا نہیں لگتا. اس سبب سے وہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں کو بیان کرتے کرتے. جبکہ مسلمان کا کام جھگڑا کرانا نہیں ہے، یہ کام تو شیطان کا ہے. مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہو تو مسلمان ان کے درمیان صلح کروا دے. آئیے ایک حدیث پاک آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ مسکرانے لگے، چہرے مبارکہ پر تبسم آ گیا. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، ابھی میں بیٹھا تھا کہ مجھے قیامت کا ایک منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور وہ منظر یہ ہے کہ کل بروز قیامت دو شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے زانوں کو ٹیک دیں گے اور زانوں کے بل بیٹھ جائیں گے. ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص کے تعلق سے یہ کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا، اس شخص نے دنیا میں میرا حق دبایا تھا، اس سے میرا حق دلوا دے. یہ ظالم ہے اور میں مظلوم ہوں، اور تیرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ظالم سے مظلوم کا انصاف دلایا جائے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اب اس کے پاس کیا ہے جو یہ تجھے دے گا؟ اس کی تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی ہے. تو وہ شخص کہے گا کہ مولا، میرے جو گناہ ہیں وہ اس پر ڈال دے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا اور آپ کی چشمان مبارک نم ہو گئی اور آنسوؤں کا جو ہے ایک رواں دریا جاری ہوا. چنانچہ پھر فرمایا کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا فیصلہ فرمائے گا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے کہے گا کہ جو شخص مظلوم تھا اس سے کہے گا کہ اس کو معاف کر دے. وہ معاف کرنے کی مناہی کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ ادھر دیکھ. جب وہ اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھے گا تو وہاں بہت سے جنتی شہر اور محلات نظر آئیں گے. وہ شخص کہے گا، اے مولا، یہ کون سے نبی اور کون سے صدیقین اور کون سے صالحین کے محل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کر دے گا یہ اس کے محلات ہیں. وہ عرض کرے گا، مولا، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے. چنانچہ وہ عرض کرے گا، مولا، میں کیسے اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا، اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے. چنانچہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر وہ شخص اپنے ظالم کو معاف کر دے گا اور جنت کی طرف رواں دوا ہوگا. اللہ فرمائے گا، رک جا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کراؤ، کیونکہ رب عز و جل بھی قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا کتنا عظیم کام ہے، اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کرے، ادھر کی ادھر لگا کر ان دونوں کے دلوں کو سخت کرے، اس کے بجائے ایک دوسروں کے پیٹھ پیچھے تعریف کر کے ان کے درمیان محبتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ محبت کا نام اسلام ہے اور محبت کی بجاوری کا نام ایمان ہے۔ ایک دوسرے سے دل میں نفرت رکھنے کا نام ایمان نہیں۔ ہمیں اپنے دل کو کینوں سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے کینوں کو بسانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر ایک مسلمان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور کسی مسلمان کا وہ کینہ اپنے دل میں پال رہا ہو، اس کا حسد اپنے دل میں پال رہا ہو، اس سے بدگمانی اپنے دل میں پال رہا ہو، تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ و رسول کی نگاہ پاک میں ہم جو ہے سچے مسلمان ہو جائیں، تو اپنے درمیان اصلاح کا کام کرنا شروع کرنا چاہیے، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا کام شروع کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہم کو لیاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے کہ ہم کسی کے درمیان صلح کرا سکتے ہیں، تو ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے کہ اس سے دو مسلمانوں کے دل جب مل جائیں گے اور دو مسلمان جب ایک دوسرے سے خوش ہو جائیں گے تو یقیناً اس صلح کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو کر صف درست فرما لیں۔